السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم اور انتہائی واجب الاحترام نوجوانوں، عزیز و دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قیامت اور قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں، قیامت کے قریب کچھ فتنوں کے بارے میں بتلایا تھا، اور ہم نے آپ حضرات سے یہ بھی کہا تھا کہ جب قیامت کی تعلق سے جتنے بھی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تین قسم کی حدیثیں ملتی ہے۔ ایک قسم کی وہ حدیثیں ہیں جس میں قیامت کے قریب اللہ کے رسول نے گمراہیوں کا اور فتنوں کا، برائیوں کا ذکر فرمایا۔ دوسری قسم کی احادیث میں چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیوں کو بتلایا جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جس کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں۔ ان میں سے یاجوج ماجوج کا خروج اور دجال کا ظہور، دجال کا ظاہر ہونا، اور اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نیچے نازل ہونا، اور پھر دجال کا مقابلہ کرنا، اور اسی طریقے سے سورج کا مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، اور بھی بہت ساری علامات ہیں۔ آج کی اس نشست میں اور خطاب میں آپ حضرات کی خدمت میں کرسمس ڈے کی حقیقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج 20 تاریخ دسمبر کی، اور آئندہ 5 دن کے بعد 25 دسمبر اس کو کرسمس ڈے کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر منایا جائے تو منائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن تقریباً 57-50% اسلامی ممالک میں بھی اس دن کو منایا جاتا ہے تہوار کے طور پر۔ لیکن یہ بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دقت یہ ہے کہ ان 57 ممالک میں مسلمان بھی مناتے ہیں۔ یہ جو عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اس تہوار میں ہمارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، مناتے ہیں، وش کرتے ہیں اس تہوار میں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل دقت ہے۔ عیسائی بھائی منائے، کوئی دقت نہیں، ان کا اپنا تہوار ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے،
لیکن ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرسمس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس عقیدے کی بنیاد پر منایا جاتا ہے، اور اس کو منانے سے کیا ہمارا اسلام باقی رہتا ہے یا ہمارا اسلام نکل جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا نقصان پہنچے گا، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو اور ہمارے دین کی بھی حفاظت ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عیسائی بھائی جو ہے وہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن جب ان کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے غلط ہے، کیونکہ اہل عیسائی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے کوئی متعین بات نہیں ہے، کوئی متعین تاریخ اور متعین دن ہمیں نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کے یہاں 4 مشہور قول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے تعلق سے۔ ایک قول ہے 25 دسمبر کا، دوسرا قول ہے 6 جنوری کا، اور تیسرا قول ہے 7 جنوری کا، اور چوتھا قول ہے 19 جنوری کا۔ جب یہ کنفرم بھی نہیں ہے، یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ 25 تاریخ ہی 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے، تو پھر 25 تاریخ کو متعین کر کے اسی تاریخ کو کرسمس ڈے کے طور پر منانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا، یہ کیوں کر اور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ غلط ہے۔ جب آپ کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت متعین نہیں، کنفرم معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ 25 کو جو منا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ دوسری بات جو بہت سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر اگر مناتے ہیں تو شاید کچھ گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھ کر کے اس دن کو منانا، اور ایک یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن یعنی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا 3 عقیدہ ہے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی تثلیث کا عقیدہ کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو 3 خدا مانتے ہیں۔ تو ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ 3 عقیدہ ہے۔ تو یہ حضرات 25 دسمبر کو جو یوم ولادت عیسیٰ مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ باریکی میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا اصل عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے، چھپا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو لوگ ہمارے جو مسلمان بھائی اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں، کرسمس ڈے کو مناتے ہیں یا اس تہوار کو وش کرتے ہیں یا ان کو مبارکباد دیتے ہیں یا ان کو ہدایہ پیش کرتے ہیں یا ان کو کیک دیتے ہیں یا کیک کاٹنے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے تقریب میں اور ان کے اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں، تو کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس دن کو کس حیثیت سے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور اب ہم اگر ان کے تہوار میں اس دن شریک ہوتے ہیں یا ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ ہم زبان حال سے نہیں، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا،
تم اپنے عقیدے میں ٹھیک ہو، ہم تائید کرتے ہیں ان کے اس غلط عقیدے کی، مشرکانہ عقیدے کی کہ وہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، اس عقیدے کی ہم تائید کرتے ہیں، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے اس تہوار میں شرکت کر کے، ان کو مبارکباد دے کر کے، ان کو ہدایہ اور وش کر کے ہم اس مشرکانہ عقائد کے جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کھلا کہہ دیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، بیوی سے، ماں باپ سے، آل اولاد سے، اہل و عیال سے بالکل پاک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی اس کی ذات میں شریک کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اور اگر اس کی صفات میں کوئی اس کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، ایسے تہواروں میں شرکت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اپنے ایمان کو جو ہے ہاتھ سے دھو گئے، اپنے ایمان کو کھو دینا اور اسلام سے نکل جانا۔ پکڑ لے دکان سے کہ تو لے لے بتا۔ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن نے سب کچھ بتلایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت سے اس کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ وہ کوئی معبود ہے، نہ وہ کوئی خدا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو بتلایا، اپنی زبان سے بتلایا۔ جب وہ بچہ ہیں، بچپن ہیں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تفصیلات کا واقعہ نہیں ہے کہ کس طرح پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور بی بی مریم کے آستین میں جو ہے پھونک مارا تو وہ امید سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو وہ جب بچے کو جلی اور وہ لے کر کے آئی ہے اپنے گھر میں تو پوری قوم ان کو طعنہ دینے لگی اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی عفت اور پاکدامنی پر جو ہے نشانہ کرنے لگی، ان کو کریکٹر لیس کہنے لگی کہ تم نے یہ کہاں پہ تم نے اپنا منہ کالا کیا، اور یہ بچہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور تمہارے نبیوں کا خاندان ہے، تم تو اچھے خاندان سے ہو، تم نے کیسا یہ کالا کام کر کے آئی ہے اور یہ بچہ تمہارا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں گہوارے میں جھولے میں جھول رہے تھے اس کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اس بچے سے، یہ دودھ پیتا بچہ، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ تو بول نہیں سکتا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا تم ہمیں جو ہے احمق سمجھتی ہو؟ ہم اس بچے سے بات کریں گے؟ اتنی بات ہو رہی تھی، بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جھولے میں، اسی گہوارے میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے انی عبد اللہ۔ سب سے پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں کوئی خدا نہیں، میں کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں میں وہ نبی ہے جن کو اللہ نے بچپن میں ہی نبوت دی تھی، ورنہ نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ہی ملتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت دی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا، مجھے نبی بھی بنایا۔
وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ نے ہر جگہ بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے اپنے والدہ کا تذکرہ فرمایا، والدین کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ نماز کے بعد مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا۔ یہ انکل بیچ میں جاتے ہیں، دیکھو بیان کے بعد نماز پڑھتی ہیں، نماز کے حقیقت کو خود بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، میں کوئی معبود نہیں۔ قرآن کریم کے ایک کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تاریخ کو اور ان کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو کفار مکہ کچھ دن کے بعد پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہم ستاتے تھے، یہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں تو بہت آرام سے رہ رہے ہیں، بہت عافیت سے ہیں، سکون سے ہیں، تو یہ تو بہت کٹر دشمن تھے، ہر وقت مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچانے کی طرفیں رہتے تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشے میں بڑے چین سے ہیں، آرام سے ہیں، تو یہ لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کو جا کر کے ان لوگوں کے بارے میں بہت غلط باتیں بتائی اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ اپنے آقا کو چھوڑ کر کے فرار ہو کر کے یہ آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ان غلاموں کو واپس بھیج دیجئے، ہمارا مکہ بھیج دیجئے۔ تو نجاشی بادشاہ علمت تھا، انہوں نے کہا کہ میں جب تک تائید نہیں کروں گا، جب تک ان سے پوچھوں گا نہیں، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ بلائے سب کو، سارے کے سارے مسلمان مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے تھے، بلائے ان سے پوچھا تو انہوں نے حقیقت بتلائی، اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو کہا اور خطبہ دیا کہ اے بادشاہ سلامت، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ظلمت میں تھے، اندھیرے میں تھے، ہم میں سے ہر ایک، ہمارا جو قوی مضبوط تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، ہم شراب پیا کرتے تھے اور ہم اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہے ایک اندھیرے میں تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ایک نبی بھیجا، انہوں نے ہمیں جو ہے ظلمت سے اور تاریکی سے نکالا اور روشنی کی طرف لائے۔ تو میرے بھائی دوستو، نجاشی کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو خطبہ دیا اور اسلام کا صحیح تعارف کروایا، ایک بہت بڑے ہندوؤں کے بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کیا تھا کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہم کہاں تھے اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، کہاں لایا۔ تو بہرحال میرے بھائیو دوستو، نجاشی بادشاہ پر اس خطبے کی بہت اثر پڑا، تاثیر ہوئی، اور انہوں نے اسلام کی حقانیت اس کے دل میں گھس گئی۔ پھر ان لوگوں نے دوسرا پروپیگنڈا کیا، جب ان کی نہیں چلی تو انہوں نے جا کر کے کہا، چونکہ نجاشی بادشاہ عیسائی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے جو نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے بادشاہ کو بدگمان کرنا چاہا تاکہ بادشاہ ان کو اپنی پناہ سے نکال دے۔ تو پھر بادشاہ نے دوبارہ بلایا مسلمانوں کو اور پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، تمہاری کتاب اور تمہارا رسول کیا کہتا ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تفصیلات بتائی جو قرآن کریم کا اللہ نے بتایا۔ تو نجاشی بادشاہ نے اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تم نے کہا ہے، جو تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارا رسول کہتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہی بالکل حق ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال میں کمی بیشی اگر ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایمان میں جو ہے اگر کچھ گڑبڑی ہوگی، عقائد میں کچھ کمزوری آ گئی، گڑبڑی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایمان میں کوئی کمی بیشی اللہ نے عقائد میں اعمال میں کچھ کمی ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ بھی بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی. یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت سے بہت قربت ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد ہمارے نبی آئے. ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. اور اسی طریقے سے اس امت کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. ان سے پہلے امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی. امام مہدی تیاری کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینارے پر آسمان سے نزول کریں. دمشق کی جامع مسجد کے مشرق والا جو مینارہ ہے اس میں تشریف فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے اور پھر فجر کی نماز پڑھائیں گے. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر، اور اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ سارے مسلمان مل کر کے دجال کا مقابلہ کریں. صلیب جو ہے یہ عیسائیوں کا مذہبی جو ہے علامت ہے، اس کو توڑ دیں. وَلْيُكَسِّرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلْنَ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائیت کو بھی ختم کر دیں گے، یہودیت کا بھی خاتمہ. اور وَلْيُسْكِنَ ذَاتَ الْبَيْتِ، مسلمانوں میں جو آپسی دشمنیاں ہوں گی ان دشمنیوں کو بھی ختم کریں گے اور مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں گے. ٹیکس کو ختم کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے. ثم يتزوج ويولد له، اور اس کے بچے بھی ہوں گے. وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً، اور تشریف لانے کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے. 45 سال زندہ رہیں گے. ثم يموت، پھر وفات پائیں گے. وَيُدْفَنُ فِي قَبْرِهِ، اللہ نے رسول نے فرمایا اس کی تدفین کی جائے گی اور میرے قبر کے بازو میں بغل میں ان کو جو ہے کیا کیا جائے گا، دفنایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور آپ کی قبر کے پاس ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے جو وہاں اندر تو جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ تحقیق کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ خالی ہے، قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ابو بکر اور عمر کے ساتھ جو ہے واپس وہاں سے جو نکلیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے حوالی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اس کا جمع صحابہ ہے، اصحاب ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو حوالی کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھے، مجلس لگی ہوئی تھی. اتنے میں ابلیس مردود نے یہودیوں کو کسی انسانی شکل میں یا کسی کے ذریعے سے بتا دیا کہ عیسیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہے. تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل